مفتی صاحب مولوی صاحب کہتے ہیں سودی نظام ختم کیا جائے، لیکن میڈیا والے کہتے ہیں جب سودی نظام بنایا گیا تو اس وقت مولوی کہاں تھے؟ بھائی جب سودی نظام بنایا جا رہا تھا مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، بس آج بھی ہمارا اعتراض برقرار ہے۔ اس وقت کو مولوی چپ بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ، کیسے اعتراض کرتے ہو؟ علماء نے اس وقت بھی اعتراض کیا سود پر۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کی حکومت کتنے سال ہے آپ کو پتہ ہے؟ کتنے سال ہے؟ 9 مہینے ہیں، 1 سال بھی نہیں ہے۔ اعتراض ان پہ کرتے ہیں 70 سال سے جو ملک کو کھا گئے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، مولوی 9 مہینے رس دن۔ مولانا عبدالغفور حقانی کہتے ہیں مولوی اپنی گاڑی پہ جائے تو لوگوں کی ماں مر جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ میں گھر پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات ہے، بندہ اب کیا کہے۔ ذکر بالجہر جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے جی، بالکل جائز ہے لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، کسی نمازی کی نماز خراب نہ ہو۔ نمبر 2، کسی نیند کرنے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ نمبر 3، کسی تلاوت کرنے والے کی تلاوت خراب نہ ہو، پھر آپ ذکر بالجہر کر سکتے ہیں۔ شیخ نے آپ کو اجازت دی، آپ کریں، کوئی نہیں مسئلہ۔ لیکن اگر نماز خراب ہو رہی ہے، تلاوت خراب ہو رہی ہے، کسی مسلمان کی نیند خراب ہو رہی ہے، پھر ذکر خفی کریں، آہستہ کریں، پھر آپ اونچا نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب اگر کوئی JUI کا ممبر فنڈ چوری کرے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بابا جو چوری کرے نا اس چور کو پکڑنا چاہیے، وہ ہمارا ہو یا غیر ہو، لیکن چوری کا الزام نہ ہو، ثبوت ہو، یہ ذہن میں رکھنا۔ ورنہ جلسوں میں تو آپ نے یوتھیوں کو بازو چڑھا گیا مولوی صاحب چور ہے، 1 روپیہ آج تک ثابت نہیں کر سکے، تو ثبوت لاؤ بھائی۔ جب ثبوت آ جائے گا ہم اس ثبوت کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ثبوت ہونا چاہیے، ایویڈنس ہونا چاہیے، خالی اعتراض نہ ہو۔ زمین گول ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کہتے ہیں سورج گھومتا ہے زمین کے گرد۔ آؤ لو جی، 1 منٹ کے لیے زمین چورس ہے، 1 منٹ کے لیے زمین گول ہے، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ لو جی، زمین کے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ تو آیت موجود ہے، لیکن گول ہے یا گول نہیں ہے یہ کیا ہے؟ سارا گول مال ہے بابا دنیا میں، تم ایک چیز کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتے ہیں لیکن باقی مولویوں کو نہیں مانتے۔ جی نہ مانے، ایک نہ 10 دفعہ نہ مانے، ہم تو سارے علماء کرام کے قدردان ہیں، جس کے خلاف مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے، ان کو کوئی دلیلیں لے کر آئے۔ تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر لوگ کافی تعداد میں مماتی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، کسی عالم سے معلوم ہو کہ امام مماتی ہے، اس عالم کو خاموش رہنا چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرے۔ اگر واقعی کوئی مماتی ہے تو بتا دے یہ مماتی ہے، لیکن کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائے۔ آج کل لوگوں کو بدنام کرنے کے 2 طریقے ہیں، کہہ دیں یہ صحیح مماتی ہے، وہ بیچارہ بعض اوقات اپنا دیوبندی ہو تو لوگ ویسے مماتی بناتے ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان گیا کچھ دنوں پہلے، ہمارے وہاں ایک عالم دین ہے مولانا گبول صاحب، وہ میرے جلسے میں آئے اور انہوں نے آ کر ایک قسم کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب لوگ مجھے کہتے ہیں میں مماتی ہوں، میں دیوبندی ہوں، آپ کی تقریر کرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا مولانا خالی تقریر سے بات نہیں بنے گی، آپ میرے بیان سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، قبر کے قریب سلام سنتے ہیں، جو مانتا ہے وہ اہل سنت ہے، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ اعلان کریں میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے یہی اعلان کیا اور میں نے اس کی تائید کی۔ پھر میں نے لوگوں کو جھنجھوڑا، میں نے کہا یار حیا کرو، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض نہ کرو، اگر ہے کوئی مماتی تو اس سے پوچھ لے۔ جو نبی پاک کو قبر میں زندہ مانے، قبر کے قریب سلام سننے کا قائل ہو، وہ اہل سنت والجماعت حنفی ہے، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، اور جو اس عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اسے تو بچنا چاہیے، دارالعلوم دیوبند نے منع کیا، تو لہٰذا بالکل اس سے بچے۔ اور اگر بہت سی نمازیں پڑھی ہیں تو بہت سی نمازیں لوٹا بھی لیں، اور اگر مجبوری میں پڑھی ہیں خوشی سے لوٹا لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں میں تو کو آخر نماز تھیں دیے یہ میری گچی جہنم دا پل بڑھ سی، میری گردن جہنم کا پل بنے گی اگر میں کہوں کہ ہوتی ہے، تو بابا میری گردن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اسے جہنم کا پل بنوا سکوں۔ ایک شخص کہتا ہے میرا عقیدہ علماء دیوبند والا ہے، مگر اس کے مدرسین پکے قسم کے پتھری ہیں، مشکوک شخص کی۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر وہ عقیدہ علماء دیوبند ہے ان کا، تو ان لفظوں کے ساتھ ان سے پوچھ لے کہ حضور پاک علیہ السلام قبر پہ زندہ ہیں، قبر کے قریب سلام سنتے ہیں، جو مانتا ہے وہ اہل سنت ہے، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ یہ بندہ لکھ دے، کہہ دے، دستخط کر دے تو پھر آپ کو مماتی کہنے کا اختیار نہیں ہے اسے، اور اگر وہ ڈنڈی مارے
تو پھر اس کا معنی ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے, کوئی ادھر ادھر کر رہا ہے. باقی اس کے مدرسین کون ہیں, میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی مدرس رکھ بیٹھے تو اس کو بھگا دینا چاہیے. کیا مماتیوں سے ہم پڑھتے پڑھاتے پھریں. کچھ لوگ کہتے ہیں پتھریوں کے پیچھے نماز نہ ہونے والی بات مولانا جمیل صاحب نے نہیں فرمائی. جھوٹ بولتے ہیں. مولانا جمیل صاحب رائمنڈ کے امام مولانا جمیل رحمہ اللہ, انہوں نے خود یہ بات فرمائی ہے. ایک مفتی صاحب سے پوچھ کے اس کی تائید فرمائی, یہ بات انہوں نے فرمائی. اور اگر ایک منٹ کے لیے ایک منٹ میں جھوٹ مان لوں تمہارا کہ مولانا نے نہیں فرمائی, تو پھر کیا ہوا, پھر کیا ہو گیا. مولانا کے پاس تو تیرا موبائل نمبر بھی نہیں تھا, پھر تیرے پاس موبائل نہیں ہے. کیسی بات کرتے ہو بھائی. پورے پاکستان, پورے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, باقی مولانا نے فرمائی ہے. اور مولانا جمیل رحمہ اللہ, ان کے بیٹے مولانا کلیم اللہ جمیل موجود ہیں, ان سے جا کر پوچھ لو رائمنڈ میں. مولانا جمیل رحمہ اللہ تشریف لائے, باب عبدالعزیز پہ بیٹھے تھے حضرت حرم میں مکی میں. حضرت استاد جی گھمل سے کے پاس آئے, آ کر بیٹھ کے کہنے لگے حضرت میں محمد جمیل رائمنڈ سے. حضرت اٹھ کر ملے, فرمان لگے محمد الیاس, میرا جب یہ فتویٰ امامتیوں کے پیچھے نماز میں ہونے والا نیٹ پہ آیا نا, تو مجھے بابا حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بلایا, بابا حاج صاحب نے بلایا اور مجھے کہا محمد جمیل یہ ریڈیو ٹی وی اچھی چیزیں نہیں ہیں, لیکن جب سے تیرا فتویٰ اس پر آیا ہے کئی لوگوں کے عقیدے سدھر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تم کہتے جنہیں کا ایسے ادھر ادھر کی باتیں ڈالتے ہیں فلاں. اچھا ہاں یہ اور بھی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں, سچ کہتے ہیں, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں. تکملۃ فتح الملہم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 29, 30, 31 طبع دارالعلوم کراچی. مولانا فرماتے ہیں نبی پاک قبر میں زندہ ہیں, قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے, پیغمبر کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب تو اس کے قائل ہیں. اور ابھی حال ہی میں مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ کے چومنے کے وہ جو روزہ اقدس سے مسئلہ بتایا تھا, اس پر یہ سارے مماتی سر سے لے کر پاؤں تک, لگڑ بھگڑ کے مولویوں تک سارے اس پر باتیں کرتے پھر رہے تھے. وہ راولپنڈی کے ٹرک ڈرائیور بھی مولانا تقی عثمانی صاحب پر بات کر رہا تھا. شکل ویکھی اس دی نا دے وچ حیات عقیدے ممات ہے. میں تو حیران ہوں. وہ ٹرک ڈرائیور سے پوچھو بھئی کہاں تو اور کہاں شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی, کہاں تو اور کہاں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی, کہاں تو اور کہاں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم, یہ سب حضرات, اور تو ان پہ بات کر رہا ہے. ہاں یہ ٹرک ڈرائیور نے جو اعتراضات کیے نا اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک میراثی کا بیٹا تھا, وہ بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ لے کر گیا, تو بادشاہ کے درباروں نے مار کوٹ پھانٹ کے بھگا دیا. جب مٹی ہو کر اٹھا نا, کپڑے جھاڑ کے کہتے ہیں اچھا میں بات نہ سمجھا, کہتے ہیں اچھا میں پھر نہ سمجھوں, صرف شہرت کی لالچ میں کہ بادشاہ دی دھی دا جرائنا یہ ڈھوکو بڑھ کے گیا, یہ ڈھوک دیتی ہے سو تھا اتر بادشاہ دی دھی کو ڈھوک دے ورنل بندہ مشہور نہیں تھی نا, میراسی راندا ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کی بیٹی کو آپ رشتے کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں صلح کرنے سے آپ مشہور ہو جائیں گے. نہ بابا نہ, ٹرک ڈرائیور رہے گا, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رہے گا. اس پہ بات کرتے, شرم کرو یار, ایسی باتیں جھوٹ بول کے بیٹھے ہیں. مماتی اہل حق ہے یا نہیں ہے, باطل کی تردید کے لیے استخارہ. خدا کے بندے استخارہ عام کاموں کے لیے کیا جاتا ہے, عقیدے کے لیے نہیں کیا جاتا. کل تم استخارہ شروع کر دو کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے, لو جی کل استخارہ شروع کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہے, نعوذ باللہ. کیسے استخارے؟ عقیدوں پہ استخارے نہیں ہوتے, عمل پہ استخارہ ہوتا ہے. اجی میں ادھر رشتہ کروں یا نہ کروں, دکان کروں یا نہ کروں. اعمال پہ استخارے ہوتے, تم نے عقیدوں پہ استخارے کر لی, تو کل تم اس پہ استخارہ کرو بھائی میں حلالی ہوں یا نہیں ہوں, پھر ہاں کرو گے استخارہ. سادے بندے اس پہ استخارہ نہیں ہوتا. مماتی اس مسئلے میں اہل حق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کریم کی حیات کو مانے, اس مسئلے میں وہ غلط ہے. محترم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب, سوال نبی اور رسول میں فرق کیا ہے, وضاحت فرمائیں. نبی نون سے شروع ہوتا ہے, رسول را سے شروع ہوتا ہے. نبی اور رسول میں دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول, نبی شریعت وہی لے کر آتا ہے جو پچھلے نبی کی ہو, یہ اس کی صرف شریعت و کتاب نہ ہو, اور رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت بھی لائے اور نئی کتاب بھی لائے. اوکے, دونوں پورے ہو گئے. چلو کوئی اور لکھا ہوا سوال لے آئے نا, کوئی سوال مولانا آپ کو حج پہ لے جائے, کوئی ایسا پیر ڈھونڈو جس کے پاس وقت ہو. یہ کہتے ہیں ساتھی بیعت کے لیے آئے ہیں. اب بیعت والے ساتھی میں تو تمہیں بہت کم وقت دے پاؤں گا, ٹھیک ہے, تو بہت کم وقت ہوگا میرے پاس, تو دیکھ لو اصلاح اس سے کراؤ جس کے پاس کھلا وقت ہو.
ہر صورت آپ نے بیعت کرنی ہو تو پھر آ جاؤ, پھر میں آپ کو بیعت کر لیتا ہوں. ہیں کوئی ساتھی؟ کہاں ہے وہ؟ آ جاؤ. ہاں یہ سوال بڑا اہم ہے, میں یہاں آیا ہوں تو سارے کہہ رہے ہیں چلو بیعت والے حضرات آ جائے, میں کر لیتا ہوں بیعت. یہ کہتے ہیں ارطغرل ڈرامہ دیکھنا, یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کیسا ہے. یاد رکھو ڈرامہ ڈرامہ ہوتا ہے, حقیقت حقیقت ہوتی ہے. میں حیران ہوں کسی حقیقت میں بندے کو روتے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ڈرامہ ہے, اور بعضوں کا ڈرامے میں روتا دیکھ کر لوگ خود رونا شروع کر دیتے. ہم وہ امت ہے, حقیقت میں کوئی رو رہا ہو ڈرامہ بڑھایا, اور کوئی ڈرامے میں رو رہا ہو ڈرامے ہی رونا بھی آئے, وہ خود ہی رو رہے ہوتے ہیں فلم میں. ایسے نرم دل میں نے اس دھرتی پہ پاکستان میں عجیب مخلوق دیکھی ہے یقین. ارطغرل ڈرامہ ڈرامہ ہے بھائی, حقیقت نہیں ہے. ہاں واقعات وہ بزرگوں کے سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی عزت احترام سے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے, لیکن اس میں لڑکیاں موجود ہیں. یاد رکھنا, لوگ دیکھتے کیس لیے ہیں؟ حلیمہ سلطان کی وجہ سے. اور نام کیا لیتے؟ سلطنت عثمانیہ اس میں ڈرامے میں دکھائی جاتی ہے. اور سادھے اس میں کوئی سلطنت عثمانیہ نہیں دکھائی جاتی, سلطنت عثمانیہ کی شکل مختلف معاملات میں دکھائی جا رہی ہوتی. تو اگر تم ڈرامے کو ڈرامہ سمجھ کے دیکھو گے تو یہ ویسے ہے جیسے باقی ڈراموں کو دیکھتے ہو, گناہ میں برابر ہو, کوئی بڑے چھوٹے کی بات نہیں. اور ہاں اس عورتوں والے ڈرامے کو دین سمجھ کے دیکھو گے ثواب ہے, تمہیں ڈبل گناہ ہوگا. اس لیے کسی ڈراموں کی حمایت میں نہیں کیا کرتا. ڈرامہ ڈرامہ ہوتا ہے. ڈرامہ کیا کہتے ہیں؟ ساچ کو کہ کوڑ کو؟ ڈرامہ کیسے کہتے ہیں؟ ساچ کو کہ جھوٹ کو؟ تو پھر ڈرامے کو ڈرامہ کہو نا. ہاں کبھی کہیں گے امی ابو نے ڈرامہ بنایا, آپ کہیں گے؟ وہاں تو حقیقت ہے. تو ڈرامہ لفظ جھوٹ پر مشتمل ہے, اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور آپ ہمارے سامنے ڈرامے کو حقیقت بنانے کے چکر میں بیٹھے ہیں. او بھائی کالے کدا نتیسن بگے, کالے کدا نتیسن بگے بھاویں 100 من صابن لگ گئے. تو بھائی ڈرامہ کبھی حقیقت میں شامل نہیں ہوتا, ڈرامہ ڈرامہ رہتا ہے. تو یہ گالیاں سنن واسطے آ بیٹھے ہوئے. آج کے لوگ میت کے دوسرے دن خیرات شروع کر دیتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, میت کے لیے خیرات کبھی بھی کرو تو جائز ہے, یہ دن مقرر کر کے کرنا غلط ہے. کہیں کہ دوسرے دن ہی کرو, تو بھائی پہلے دن ہی کر دو اگر زیادہ ضرورت ہے تمہیں. ابھی فوت ہوا ہے جنازے سے پہلے کر دو, ٹھیک. آپ ہنستے ہیں, یہ جائز ہے, آپ کبھی بھی کر لیں. لیکن آپ کہیں گے نہیں اس دن کریں گے دوسرے دن نہیں کریں گے, یہ آپ کے رسم و رواج تو ہو سکتے ہیں, دین کا حصہ نہیں ہو سکتے.